لیا کرو۔ جسم میں قیامت تک کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ جسم میں موجود چھوٹی موٹی بیماری، بڑی سی بڑی لا علاج بیماریاں بھی دور ہو جائے گی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر قرآنی صورت کی اس علاج سے حیران و پریشان ہیں۔ قرآن پاک کی صورت کا علاج وہ صورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہم کتنی ہی محنت مشقت کر لیں لیکن اس کالی کملی والے پیارے آقا نبی آخرم الزماں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو اپنی امت کے لیے روتے تھے، اس دنیا سے اٹھ گیا، اور وہ ہمارے لیے ایسا رویا کہ دنیا میں کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہزاروں بار تسلیاں دینے کے لیے اپنے مقرب فرشتے جبرائیل کو بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا۔ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ قرآن پاک ایسی آیات سے بھرا ہوا پڑا ہے جن میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ جان لیجئے وہ اتنا زیادہ ہے، ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ اس قسم کے آیات جن میں اللہ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، لیکن آپ اپنی امت کے لیے اس قدر غمگین تھے، اللہ نے خود آپ کو تسلی دی، لیکن اس کے باوجود امت میں ایسے نافرمان خبیث لوگ بھی گزرے جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے مر گئے۔ ایسے لوگ جو بدنیتوں میں، شراب کے نشے میں، نماز کے چھوڑنے میں اور دوسرے گناہوں میں الجھے ہوئے مر گئے۔ تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی، تو وہ رسول جب قیامت کے دن ہماری نافرمانیاں دیکھے گا تو کہے گا، اے میرے رب، یہی ہے میری وہ امت جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، لیکن انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دی۔ جمعہ کی نماز میں محلے کی مسجدیں لوگوں کے مجمع سے بھرے پڑے ہوتے، لیکن بتاؤ باقی کی نمازوں میں یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ صرف جمعہ کے دن ہی اللہ کا رزق کھاتے ہیں، یا پھر ہفتے کے تمام دنوں میں اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ تمام دنوں میں اللہ کا دیا پانی پیتے ہیں، یا صرف 8ویں دن اللہ کا دیا پانی پیتے ہیں؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پر 8واں دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جملاہٹ سے نفع حاصل کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر کے دل کو کیا ہوا؟ کیوں نہیں اس کے دروازے پر دستک پہنچتی؟ یہ کیوں ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، تمہیں اتنا قرآن سنایا، میں سرسر کو سناتا تو سوان بن جاتے، میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی تغنیائی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم لوگ کس چیز سے بنے ہو، کس خمیرے سے بنے ہو، تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے بلکہ پتھر رکھے ہوئے، اور اگر پتھر سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے تو تمہارے سینوں میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ پتھر بھی اللہ کی ہیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ تم کون سے انسان ہو، اور اپنے سینوں میں کیسے دل لیے پھرتے ہو؟ ہر روز 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارتا ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاں کی طرف۔ اگر ایک تھانے دار تمہیں پکارے، تمہارا سمن سے آ جاؤ، تو تم سر پر پاؤں رکھ کر اس کی طرف بھاگو گے۔ ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کر بھاگو گے، لیکن جب تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ دن میں 5 بار تمہیں پکارتا ہے لیکن تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، 8ویں دن مسجد چلے آتے ہو، کیا یہی وفاؤں کا صلہ ہے؟ کیا یہی بندگی ہے اس خدا کی؟ کیا ایسے ہی وفا اپنے آپ سے کرتے ہو، اپنے دکانوں سے کرتے ہو، اپنے
ملک و مال سے کرتے ہو، اپنے اولادوں سے کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ اگر زمین پر سجدہ ادا نہ ہو تو بتاؤ اس سے بڑی بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو ایک نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک نماز کو چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایک نماز کو چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ شیطان نے سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا۔ کیا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کوئی شرک کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ شیطان بس ایک سجدے کا انکار ہی ہوا۔ ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ افسوس اس مسلمان کو کوئی افسوس نہیں جو روزانہ دن میں 5 مرتبہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، آرام سے قہقہے لگاتا ہے، آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ تو بتاؤ جس نے فجر کا انکار کیا، پھر ظہر کے سجدوں کا انکار کیا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا۔ گھروں میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، لیکن یہ بھی نماز کا مذاق ہی تو ہے۔ لیکن پھر 8ویں دن سر پر ٹوپی رکھ کر مسجد میں آ گیا، تو بتاؤ 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا تو کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا؟ اس دن جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ سے بغاوت کی، اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، تو کیا اسے قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا اسے قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے اور یہ کیسے پتھر دل ہیں؟ یہ جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے ہوش ہی نہیں، لیکن جب اللہ بلائے تو ایسا بے ہوش ہو جائے کان پر جوں تک نہ ریگے۔ نہ کسی بوڑھے نہ کسی جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو اور نہ کسی مرد کو ہوش آئے، اور نہ ہی کوئی بازار بند ہو۔ ارے لوگوں، جب اللہ چاہتا ہے تو کون روکنا؟ جیسے وبا بھیج کر مہینوں دکانیں بازار بند کروا دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کی بلاؤں پر لوگوں نے اپنی دکانیں بند کی ہوتے تو اللہ آج آپ کو ہر طرح کی ناگہانی آفات محفوظ فرما دیتا۔ ہم اللہ کے نظام سے باغی ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ سے بغاوت کر رکھی ہے۔ ذرا بتاؤ کیا جمعہ کے دن ہے اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعہ میں اتنے افراد کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ لیکن قربان جائے اللہ کیسے وفائیں نبھاتا ہے۔ زمین بولتی ہے اللہ اجازت دے دو میں اس بے نمازی کو پورے علاقے کو نگل جاؤں۔ سمندر بولے اللہ اجازت دے دو ہم بھر جائیں۔ فرشتے بولے اے اللہ اجازت دے ہمیں، ہم ہلاک کر دے۔ لیکن اللہ کی عظمتوں پہ قربان جائیں جس کے سجدوں کا انکار ہوا پڑا ہے، اور جبکہ غیرت بار بار جوش میں آ رہی ہے۔ یہ میرے پیدا کیے ہوئے ایک گندے نطفے سے بنے ہوئے انسان، میرا رزق کھا کر، میرا دیا ہوا پانی پی کر، میرے ہواؤں میں سانس لے کر زندہ رہنے والے اور میرے ہی دیے ہوئے نظام سے زندہ، یہ لوگ میرے ہی منکر بن چکے ہیں۔ 1500 روپے تنخواہ پر رکھا ہوا ملازم اگر آپ کو چائے کی پیالی اٹھا کر نہ دے تو آپ کہتے ہی چل چھٹی کر، ہم کوئی ملازم رکھ لیں گے۔ لیکن جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برقی روڈ دوڑائے، دل کو دھڑکنیں عطا فرمائے، سارے بدن کے نظام کو بہترین طریقے سے چلائے، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائے، رگوں میں خون دوڑایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائے، آنکھوں کو غذا پہنچائے، زبان کو بولنے کی قوت عطا فرمائے، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، جس نے لقمے کے معدے میں جبکہ سانس کو پھیپھڑوں تک جانے کا نظام بنایا۔ یہ دونوں نالیاں بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اللہ ہی ہے جو معدے کا منہ کھولے تو سانس کے نالے بند کرے، اور سانس کے نالے کھولے تو معدے کا منہ بند کرے۔ غرض
وہ خدا ہی ہے جو آپ کے جسم میں موجود لاکھوں قسم کی فیکٹریوں کو چلانے پر قادر ہے اور جو ہر ایک نظام کو بالکل ٹھیک انداز سے چلا رہا ہے۔ ہم تو ایک ناخن کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور پھر بھی ہم اللہ سے باغی ہو جائے تو قربان جائے، وہ پھر بھی ہمیں فوری طور پر عبرت کا نشان نہیں بلکہ ہمیں مہلت دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچو، جس آدمی کو آپ نے 1500 روپے تنخواہ دی اور اس نے آپ کو چائے کی پیالی نہ دی تو آپ نے نکال باہر کیا تو یہ پورا وجود جس کے حکم سے چل رہا ہے، جس نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا، جس نے ہمارے لیے طرح طرح کے رنگ برنگ خوش ذائقہ پھل بنائے، جس نے ہمارے لیے غلہ پیدا فرمایا اور بھروسہ بھی بنایا، تو تم اس کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کیوں اس کے باغی بنتے ہو؟ کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ وہی رب المشرقین والمغربین ہے، یعنی وہ ہمارے مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، شمال جنوب کا بھی رب ہے، اور تم اس کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے ہمیں مٹی سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنا، تو پھر تم کیوں اس کے باغی بنے جا رہے ہو اور کیوں اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں اس نے 2 پانی چلائے، ایک کڑوا ایک میٹھا، اور ان میں پردہ لگایا تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں شامل نہ ہو جائے۔ اگر وہ پردہ ہٹا دے تو کڑوا میٹھا میں شامل ہو جائے گا، تو پھر کسی انسان کو نہ آسمانوں کا پانی میٹھا ملے گا اور نہ ہی زمین کا پانی میٹھا ملے گا، اور تم اس کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں بڑے بڑے سمندروں میں تیرتی پھرتی ہے، اور وہ رب ہی ہے جو طوفانوں کو روکتا ہے اور موجوں کو لگام ڈالے ہوئے ہے، پانی کو تھام کر رکھے ہوئے ہے، تاکہ تمہارے تنکوں جیسے کمزور جہاز اللہ کے بڑے بڑے عالیشان سمندروں میں ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک پہنچ جائے۔ تم اس کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تم سب مر جاؤ گے لیکن تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہر روز اس کی شان جدا ہے؟ کیا تم نہیں سنتے ہو؟ سن لو، وہ رب عنقریب ہمارے لیے حساب و کتاب کا نظام چلانے والا ہے اور وہ عنقریب ہمارے لیے فارغ ہونے والا ہے۔ تو تم اس کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، ہوش میں آ جاؤ۔ کیا تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے؟ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور وہ دن تمہیں یاد نہیں؟ اس دن تمہیں پانیوں، آگ اور جہنم کے مار سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں اس دن مجرمین پہچانے جاؤ گے؟ ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں گہرے ہوں گے، ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوں گے، ان کے گردنوں میں توق ہوں گے، اور تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کی دوزخ بھر رہی ہے، لپ رہی ہے، جھپٹ رہی ہے، پکار رہی ہے، اے اللہ اور لے آ، اے اللہ اور لے آ۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے باغی ہو گئے، تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ اور یہ بھی سن لو، اگر تم اللہ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالیشان جنتی ہے۔ کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلدستان تیار کیا ہے؟ اس میں نہ کوئی خاک، نہ کوئی گرمی ہوگی، نہ کوئی دھواں ہوگا، نہ کوئی سموگ ہوگا۔ اس میں سایہ لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل بھرے ہوئے، خوشی جھکی ہوئی، پھل پکے ہوئے، لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھا ہوا، پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئی۔ تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھانے کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے نبیوں کا ساتھ ہوگا، اور فرشتوں کا سلام ہوگا، غلاموں کا سلام ہوگا، فرش بچھی ہوئی ہوگی، قالین لگی ہوئی ہوگی، گاؤں تکے لگے ہوئے، جوان ہمیشہ کے لیے زندگی، ہمیشہ کی زندگی کا کوئی زوال نہ ہوگا، جوانی کا کوئی زوال نہ ہوگا۔ تم دیکھو تو صحیح کیسی جنت کا سایہ دار درخت ہے، اور اس کے نیچے تخت ہے، اور اوپر خوشی پکے ہوئے تخت پر تم بیٹھے ہوئے، تمہارے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں، دنیا کے مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں۔
وہ تیرے دائیں بائیں ہیں۔ تم نیچے دیکھتے ہو تو جنت کی نہریں چلتی ہے، اوپر دیکھتے ہو تو باغ کے پھل جھکے ہوئے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کو راضی کر لیں۔ جن دنیاوی کاموں میں نماز چھوٹ گئی وہ کچھ کام آنے والے نہیں۔ آؤ عہد کر لیں، آج سے ہی نماز پنجگانہ ادا کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو دوستوں، جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے تمام راستے آسان کر دیتا ہے۔ کیسے ہی مشکلات ہو، کیسے ہی تنگی ہو، کیسے ہی بیمار ہو، بس اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تمہاری ہر تنگی، ہر بیماری، ہر پریشانی دور کر دے گا۔ یہی نہیں، اگر تم صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی ایک سورت تلاوت کر لو گے تو اللہ تمہارے جسم کی ہر بیماری کو تم سے دور کر دے گا۔ ہر روز صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد سورہ رحمان کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو۔ کیسے ہی بیماری ہو، کیسے ہی لا علاج بیماری ہو، کیسے ہی موذی اور تکلیف دہ بیماری ہو، کیسے ہی اذیت دینے والی بیماری ہو، کیسے ہی چھوٹی یا بڑی بیماری ہو، اللہ کے فضل کرم سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کے عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذان سے تمہاری ہر بیماری جاتی رہے گی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ماہرین سورہ رحمان کی برکتوں سے حیران پریشان ہیں۔ کس طرح سورہ رحمان کی تلاوت صرف ایک بار سننے سے ہی مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مریض خود سورہ رحمان کی تلاوت ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد صرف ایک بار کر لیتا ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام بیماریاں جسم سے نکل جاتی ہیں۔ سورہ رحمان پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو۔ سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر وہ پانی خود بھی پی لو، اور گھر کے کوئی اور بھی بیمار شخص کے گھر میں موجود ہے تو اسے بھی پلا دو۔ سورہ رحمان میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی خوبی ہے، اتنا شفا ہے، تمام جسمانی، روحانی، دماغی، ہر طرح کی شیاطینی بیماریاں جسم سے نکل کر باہر کرتی ہے۔ اللہ کے پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اگر ایک کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ کے کلام سے دل لگاؤ، اللہ کے کلام سے مدد حاصل کرو، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور شکر سے مدد حاصل کرو، فلاح پاؤ جاؤ گے، دنیا میں ترقی پاؤ گے اور آخرت میں سرخروئی ہو جاؤ گے۔ دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت میں بھی جنت ہی تمہارا ٹھکانہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے، میرے آج کی اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔